بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ پاکستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے افغانستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کر رہا ہے، افغان طالبان کا الزام۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرتے ہوئے افغانستان کی فضائی خود مختاری کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ان کے مطابق امریکی ڈرون طیارے باقاعدگی سے پاکستان کے راستے افغان فضائی حدود میں داخل ہوتے ہیں، جو افغانستان کی خود مختاری کے منافی ہے۔ اتوار کے روز افغان نیوز چینل کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ امریکی ڈرون مسلسل پاکستان کی فضائی راستے سے افغانستان میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ اقدام ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی ہے اور اسے فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے مزید بتایا کہ طالبان نے حال ہی میں استنبول میں ہونے والے مذاکرات کے دوران پاکستان کو واضح طور پر کہا ہے کہ اس کی زمین یا فضائی حدود افغانستان کے خلاف کسی کارروائی کے لیے استعمال نہ کی جائے۔ ذبیح اللہ مجاہد کے بقول جس طرح پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین اس کے خلاف استعمال نہ ہو، ہم بھی یہی توقع کرتے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ فضائی خلاف ورزیاں جاری رہی تو طالبان خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے اقدامات ہمسائیگی کے تعلقات کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اگر یہ سلسلہ برقرار رہا تو طالبان ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ طالبان حکومت تمام ممالک کے ساتھ باہمی احترام کی بنیاد پر تعلقات چاہتی ہے، تاہم کسی بیرونی مداخلت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، حماس نے طرز عمل درست نہ کیا تو اسے ختم کر دیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی مضبوط ہے، کمزور نہیں۔ انہوں نے اتوار کے روز امریکی نیٹ ورک سی بی ایس پر نشر ہونے والے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ اگر حماس نے درست طرز عمل اختیار نہ کیا تو اسے فوراً ختم کیا جا سکتا ہے اور وہ یہ بات جانتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ اگر میں چاہوں تو حماس کو تیزی سے غیر مسلح کر سکتا ہوں۔ اسی دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی تعریف کرتے ہوئے انہیں انتہائی باصلاحیت شخص قرار دیا اور وعدہ کیا کہ وہ انہیں قانونی اقدامات سے نکالنے میں مدد کریں گے۔ انہوں نے کہا اس سے پہلے کسی نے ان کی حمایت نہیں کی اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جا رہا ہے، لیکن میں نے ان کی حمایت کی۔ تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی واضح کیا ہے کہ نیتن یاہو کے کچھ اقدامات انہیں پسند نہیں آئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے اس کے جواب میں کیا کیا۔ ان کا اشارہ اس فیصلے کی طرف تھا جس کے تحت انہوں نے 2 سال کی خون ریز جنگ کے بعد غزہ میں جنگ بند کروائی۔ گزشتہ ماہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تباہ شدہ فلسطینی علاقے کے لیے 20 نکاتی منصوبہ پیش کیا تھا، جس میں اسلحہ واپس لینے، علاقے کا انتظام، بین الاقوامی نگرانی میں ایک عارضی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کا سپرد کرنے، تعمیر نو اور اسرائیلی افواج کے بتدریج انخلاء کی شقیں شامل کی تھیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، سعودی وزیر خارجہ کا امریکی ہم منصب سے رابطہ، خطے کی صورتحال، تعلقات پر تبادلہ خیال۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور امریکی ہم منصب مارکو روبیو کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور امریکی ہم منصب کے درمیان رابطے میں خطے کی صورتحال، 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ سے برطانوی ہم منصب نے ملاقات کی۔ سعودی عرب اور برطانیہ کے تعلقات، مختلف شعبوں میں تعاون پر غور کیا گیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے خطے کی صورتحال اور سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، غزہ میں کارروائیوں سے متعلق امریکہ سے اجازت نہیں مانگتے نیتن یاہو۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ غزہ میں کی جانے والی کارروائیاں امریکہ کو رپورٹ کی جاتی ہیں لیکن کسی قسم کی اجازت نہیں لی جاتی۔ کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نیتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ غزہ کے کچھ حصوں میں اب بھی حماس کے مراکز موجود ہیں جنہیں مکمل طور پر ختم کیا جا رہا ہے۔ رفح اور خان یونس میں حماس کے مراکز ہیں جنہیں جلد ختم کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ
کہ میں غزہ میں اپنی فوج کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور جواب دوں گا اور حماس کے خلاف کارروائیاں بھی جاری رکھوں گا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ اگر ہماری فوج پر حملے کی کوشش کی گئی تو ہم حملہ آوروں اور ان کی تنظیم دونوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ہم اپنی فوج کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کارروائی کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ میں اعلیٰ سطح پر سیکیورٹی کی ذمہ داری خود لیتا ہوں اور اسے کسی صورت ختم نہیں کروں گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایٹمی دھماکے نہیں کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کو غلط ثابت کر دیا۔ امریکہ کے وزیر توانائی نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو ایٹمی تجربات کا حکم دیا گیا ہے ان میں فی الحال ایٹمی دھماکے شامل نہیں ہوں گے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں امریکی وزیر توانائی اور ایٹمی دھماکوں کا اختیار رکھنے والے ادارے کے سربراہ کرس رائٹ نے کہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس وقت جن تجربوں کی ہم بات کر رہے ہیں وہ سسٹم ٹیسٹڈ ہیں اور یہ ایٹمی دھماکے نہیں ہیں بلکہ یہ انہیں ہم نان کریٹیکل دھماکے کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان تجربات میں ایٹمی ہتھیاروں کے تمام دیگر حصوں کی جانچ شامل ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں اور ایٹمی دھماکہ کرنے کی صلاحیت کو فعال کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تجربے نئے سسٹم کے تحت کیے جائیں گے تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ نئے تیار ہونے والے متبادل ایٹمی ہتھیار پرانے ہتھیاروں سے بہتر ہیں۔ کرس رائٹ نے کہا کہ ہماری سائنس اور کمپیوٹنگ کی طاقت کے ساتھ ہم انتہائی درستگی کے ساتھ بالکل معلوم کر سکتے ہیں کہ ایٹمی دھماکے میں کیا ہوگا اور اب ہم یہ جانچ سکتے ہیں کہ وہ نتائج کس صورت میں حاصل ہوئے ہیں اور بم کے ڈیزائن تبدیل کیے جاتے ہیں تو اس کے کیا نتائج ہوں گے۔ قبل ازیں جنوبی کوریا میں چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات سے کچھ ہی دیر بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ انہوں نے امریکی فوج کو 33 سال بعد دوبارہ ایٹمی ہتھیاروں کے دھماکے شروع کرنے کا فوری حکم دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کی غزہ اور لبنان میں سیز فائر معاہدے کی سنگین خلاف ورزیاں، تازہ حملوں میں 7 فلسطینی شہید۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ اور لبنان میں سیز فائر معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ تازہ فضائی اور زمینی حملوں میں 7 افراد شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ کے متعدد علاقوں میں فضائی کارروائیاں کی جن میں 3 فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ جنگ بندی کے آغاز سے اب تک 236 فلسطینی شہید اور 600 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ کی سول ڈیفنس ایجنسی کے مطابق مغربی علاقے میں تباہ شدہ عمارت کے ملبے سے مزید 2 لاشیں برآمد ہوئیں جبکہ خان یونس سمیت دیگر علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق غزہ میں اب تک 68,858 فلسطینی شہید اور 1,70,664 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں استنبول میں غزہ اجلاس آج پاکستان اسرائیلی فوج کے انخلاء کا مطالبہ کرے گا۔ ترکی کے شہر استنبول میں غزہ اجلاس آج منعقد کیا جا رہا ہے جس کی میزبانی ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کریں گے۔ غزہ اجلاس میں 8 عرب اور مسلم ممالک ترکیہ، پاکستان، سعودی عرب، قطر، مصر، اردن، انڈونیشیا اور متحدہ عرب امارات کے وزراء خارجہ شرکت کریں گے۔ پاکستان کی نمائندگی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کریں گے۔ غزہ اجلاس میں غزہ جنگ بندی معاہدے پر حالیہ پیش رفت اور انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ ترک وزیر خارجہ اجلاس میں اسرائیل کی جنگ بندی سے انفرار کے لیے بہانوں کی کوششوں اور حالیہ جارحیت کو اجاگر کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان غزہ جنگ بندی معاہدے پر مکمل عمل درآمد پر زور دے گا۔ مقبوضہ فلسطینی علاقے خصوصاً غزہ سے مکمل اسرائیلی فوج کی انخلاء کا مطالبہ بھی کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں گزشتہ ماہ ہونے والے جنگ بندی معاہدے کے بعد سے اب تک 236 فلسطینی شہید جبکہ 600 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔